عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سولجر سپیکس ری لوڈڈ کے اوپر. میرا سب سے ایک بڑا ہی سب سے زیادہ دیکھا جانے والا جو فارمیٹ ہے ان کے اندر ایک فارمیٹ ہے سولجر سپیکس ان دا ایکسپوزے، جو میں بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ کرتا ہوں، اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر، میرا تو پورا لندن فلو کے ساتھ ڈاؤن ہے. یہ آپ کیسے بچے میں؟ یا آپ کو ہو چکا ہے ابھی؟ نہیں، مجھے ہو چکا ہے. میرا پچھلے 4-5 دن بڑا سخت گلا بیٹھا ہوا تھا اور فلو سب کچھ تھا. میرا سر آج جو ہے نا وہ پہلا دن ہے. نہیں، تو چونکہ لیکن میں نے سر وہ فلو جیب لگایا ہوا ہے تو اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے. وہ سر ڈاکٹرز کہتے ہیں فرق کوئی نہیں پڑتا. میں نے ٹرائی کیا، ویسے واقعی انٹینسٹی تو کم ہوتی ہے، لیکن اس کے پتہ نہیں کیا سائیڈ افیکٹس ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ سر. آج پہلے تھوڑی سیریس بات کرنی ہے، اس کے بعد سیریس میریس کوئی نہیں بات کرنی. شغل میلہ ذرا زیادہ کرنا ہے. میں نے کچھ چیزیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ سیریس بات تو پورا قوم ڈپریشن کے اندر گئی ہوئی ہے. میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے یہ جو میری اور آپ کی ایکسٹریڈیشن کی جو ریکویسٹ ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر کیا شغل میلہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. اور ایکسٹینشن کی وجہ سے یہ جو جنگ ہے، جو اب آخر میں جیتا کون ہے یہ ذرا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے سیریس بات چیت جو ہماری ہے وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اخیر قسم کا شغلی ڈسکشن میرے پاس موجود ہے. حادثہ بھی مجھ سے نہیں جا رہا، لیکن بہت شغلی ڈسکشن ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے. جس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل میمز چل رہی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور مجھے اور آپ کو لے کے، اور ڈی جی آئی پی آر کو، ڈی جے بابو کو لے کے، اور محسن نقوی کو لے کے، اور آصم منیر کو لے کے، جس کی ایگو بہت ہی بڑی ہے، جس کی بہت بڑی ایگو ہوتی ہے. اس کے پاس ہتھکڑیاں سنائے چھوٹی ہوتی ہیں. لیکن پہلے سیریس نوٹ سر، میرے پاس بھی اس کا جواب ہے. میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا. لیکن یو کے میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت سے ایسے صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں، یوٹیوبرز ہیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، جو کہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں. یہاں پہ یو کے میں بے تحاشا لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ دیکھے بھی جاتے ہیں سر. لیکن ان سب کو چھوڑ کے مجھے اور آپ کو فوکس کر کے ایکسٹریڈیشن میری تو دوسری دفعہ دے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ پھر بڑی شدت کے ساتھ میری اور آپ کی ایکسٹریڈیشن جو انہوں نے کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، اور اتنے زیادہ مشہوری کے ساتھ کی ہے. پہلے خاموشی سے کی تھی. وہ آپ کا اور میرا ایک دوست ہے یہاں پہ لندن میں، بڑے اخبار کا بڑا رپورٹر. اس نے فون کر کے کہا تھا کہ راجہ صاحب 4000 پیجز کا ڈوزیئر محسن نقوی دے کے گیا ہے. میں کہا اچھا چلو دیکھیں گے ڈوزیئر سے کیا ہوتا ہے. اس کے ڈوزیئر کے نتیجے کے اندر ان کی بڑی مہربانی، میری یہاں پہ سیٹلمنٹ ہوگی. لیکن سر، لیکن میں کوئی اسائلم وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے میرا کیس نہیں ہے، نہ ہی آپ کا کیس ہے، تو ہمیں اس سے تو فرق کوئی پڑتا نہیں ہے. ویسے تو یہ ہماری مدد ہی کر رہے ہیں. لیکن سیریس نوٹ سر، صرف میں اور آپ ہی کیوں سر؟ سر دیکھیں صاحب، آپ کو یاد ہے کہ آپ کا مقدمہ کب تھا جو راشد جی سر. نصیر والا آپ کے مقدمہ کیا گیا تھا؟ وہ کون سا مہینہ جی، تھا سر؟ جولائی میں سر، جولائی میں تھا. جولائی میں سے جولائی تھا. میں سر یہ میں ابھی اپنی اسکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں. سر. مجھے ابھی اسلام آباد سے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہے، میں تھوڑی سی نا اس پہ ٹیکنیکل بات پہلے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ تھی. سر. اصل میں جس مقدمے میں انہوں نے آپ کا اور میرا ایکسٹریڈیشن کا ریکویسٹ نکالی ہے، وہ اس کے لیے پہلے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا اشتہاری ہونا اور پرپیچول وارنٹ ایشو ہونا ضروری ہوتا ہے. جی. وہ جو مقدمہ ہے، مجھے جو اب میرے پتہ چلا ہے، ابھی تک میں نے مقدمے کی پوری وہ فائل نہیں میرے پاس آئی ہے، لیکن آج جو انہوں نے عدالت میں کیا ہے اسلام آباد میں، جہاں سے انہوں نے وارنٹس بھی نکالے ہیں، وہ جناب کیس نمبر ہے 196/2025، اوکے. ڈیٹڈ ہے جناب 8 جولائی 2025. 8 جولائی 2025. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سر ٹھیک ہے. ہن گل پن سمجھ گئے ہو نا؟ اب ہاں، میں نے ہاں. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے کیس کے اندر جو گواہی دینا تھا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. جی. دیکھیے میری گواہی ریلیونٹ تھی نہیں تھی، اس کا فائدہ ہوا نقصان ہوا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک الگ ایشو ہے. مین ایشو یہ تھا کہ جب سیکٹر کمانڈر لاہور کے اوپر اس نے ایک مقدمہ کیا، اس نے وہاں کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو جناب وہ کرنے کی کوشش کی، اور میں نے از خود آ کر آپ کے کیس میں کھڑا ہوا، مقدمہ دیا اور آخر دن تک عدالت میں گیا. اس بالکل. مقدمے سے پہلے آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ کتنے ٹاپ لیول سے مجھے ریکویسٹ بھی کی گئی اور مجھے تھریٹ بھی کیا گیا.
ہم نے یہاں کی اتھارٹیز کو بھی بتایا، انہوں نے ہمیں باقاعدہ سیکیورٹی اور تمام چیزیں بھی دی۔ بالکل اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہمیں کہا تھا کہ بچوں تمہیں دیکھ لیں گے، اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی مقدمے کی تاریخ دیکھ لیں، جس مقدمے کے اندر انہوں نے ہمارا جو ہے وہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں لیگل ریکوائرمنٹ کی، کہ پرپیچول وارنٹس آف اریسٹ ہونا تاکہ وہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ۔ اب آ جائیے ٹائمنگ مقدمہ اس کیا ہے لیے سر؟ مقدمہ کیا ہے؟ اس پر مقدمہ کیا این سی سی اے آئی کا کچھ جعلی مقدمے سر، وہ جو ایف آئی اے کے جعلی مقدمے نہیں ہوتے سر، کہ ہے؟ ہم نے کچھ کہا تو ان کی وہ پتہ نہیں مجروح ہو گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس طرح کے مقدمے نا سر۔ اور مجھے بتائیں نا رائے صاحب، آپ اور میں ہم یہاں بیٹھ کے کوئی توپ تو نہیں چلاتے نا، آپ تو کسی زمانے میں فوج میں رہے، ہم نے تو آج تک چڑی نہیں ماری سر، ہم تو نہیں، میں بات آپ ہی کی کر وجہ سکتے ہیں نا۔ بتاتا ہوں سر، میرے پاس اصل وجہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو اچھا قانونی نہیں، جو میں آپ کو آگے چلتا ہوں نا یہ جو آپ وجہ بتا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، یہ وجہ ہے، اس میں سر۔ کوئی یہ شک نہیں قانونی سر دیکھیں، ہے۔ یہ ہے جہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے۔ مجھے بار بار یہ پیغام بھیجا جاتا تھا کہ جی آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست بھی اور دشمن بھی سارے یہ کہتے تھے جی کہ راجا کے ساتھ تم پروگرام نہ کرو، یا تم یہ کیا کہتے ہیں اس کے حق میں گواہی نہ دو، یہ کچھ چیزیں تھیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منیر کے خلاف یہاں پہ ایک جب پہلا احتجاج لندن میں ہوا تو اس وقت بھی مجھے یہ تھریٹ کیا گیا کہ تم نے یہ نہیں کرنا، لیکن میں نے کیا، کیونکہ میں نے کہا جی دیکھیں جس چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں میں کرتا ہوں، مجھ سے جو بات کرتا ہے پہلے آ کے مجھے پرانا میرے ساتھ حساب صاف کرو، تو اس کے بعد اگلی بات آگے ہوگی۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا نا اس کی پیچھے کہ جی قانونی یہ کارروائی کب شروع کی گئی تھی۔ اب آ جائیے کہ یہ ٹائمنگ کیوں؟ یہ ٹائمنگ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 3 کے 4 روز قبل اچھا جب یہ سارا ایشو شروع ہوا 28 نومبر سے لے کر 28 نومبر کو جب یہ ایشو شروع ہوتا ہے نوٹیفیکیشن والا، انہی دنوں میں آپ خود رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اور بلکہ ان دنوں میں ہماری تو آپس میں کوئی بہت زیادہ بات بھی نہیں ہوئی نا کہ ہم کوئی مل ملا کے کوئی سازش کر رہے ہوں۔ آپ کے اپنے سورسز ہیں، میرے اپنے سورسز ہیں، میں نے کبھی آپ سے آپ کے سورسز کا نہیں پوچھا، آپ نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ کبھی کبھی ہم نوٹس ضرور شیئر کر لیتے ہیں، اپنی انفارمیشن شیئر کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ بھی ڈبل چیک کرنے کے لیے۔ ہم دونوں انڈیپینڈنٹلی رپورٹنگ کرتے رہے کہ جی اسلام آباد پنڈی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت جہاں پہ پچھلے 7-8 دن اتنی زیادہ وہاں پر جو ہے انفارمیشن اور نیوز جو تھی وہ ٹریول کر رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمت بڑے تھوڑے لوگوں میں تھی رپورٹ کرنے کی۔ اور پاکستان کے اندر میں تو اپنے آپ کو بالکل کہیں سے نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا صحافی ہوں یا میرے کوئی بڑے سورسز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہاں سے خبر آ رہی تھی، مصدقہ خبریں تھی، کرنے والے بندے کوئی نہیں تھے۔ میرے پاس جو آتی تھی جس پہ مجھے تھوڑا سا سمجھ آتی تھی کہ یار یہ میں اس میں کنفرم ہوں کہ یہ کسی حد تک درست ہے، میں نے وہ خبریں بھی کی، تجزیے بھی کیے، سب کچھ کیا۔ اب وہ چیز ان کو بہت کھٹک رہی تھی کیونکہ وہ اس وقت ننگے ہو رہے تھے۔ وہ جب ننگے ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی نے 3-4 روز قبل پریس کانفرنس کر کے بھی جناب اس نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو انہوں نے جین میریٹ کو بلا کر کیا نا، یہ تو ایک سراسر ٹوپی ڈرامہ ہے۔ ٹوپی ڈرامہ اس لیے ہے کہ یار ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ تو ہے نا، وہ تو جاتی ہے سینٹرل لیگل اتھارٹی میں جاتی ہے، وہ فورن آفس سے فائل ہوتی ہے، وہ ایک پیپر ورک ہوتا ہے، اس کے لیے آپ بندے کو بلا کے فوٹو آپس نہیں کرتے ہیں، اور پھر آپ اگلے دن کی تمام اخباروں کے اندر تصویریں نہیں لگاتے ہیں۔ یہ تو بیسیکلی ہے نا کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے، اور وہ جو جس کے بارے میں خالد خورشید نے کہا تھا کہ جرنیلوں کے اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ تو اپنی پرفارمنس دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تو بلکہ ایک سوال یہ خالد خورشید صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے یہ بات کی تھی، یہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں سیاست میں جب بھی آمریت والوں نے اور ڈکٹیٹرز نے پاکستان کے آئین میں پیشاب کیا ہے، محسن نقوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہے، محسن نقوی جیسی شخصیات پیدا۔ اب سر یہ تو دیکھیں پاکستان میں ہی ہے خالد خورشید صاحب جس کا آپ ذکر کریں، اور ہی از دا چیف منسٹر، اور یہ کوئی ایسے بات تو نہیں، بڑا سیریس آدمی ہے، اور اگر اتنا کھل کے بات کر رہا ہے اور اتنا زیادہ فرسٹریشن ہے نا سر بیسیکلی جس کے اندر یہ بات کر رہا ہے۔ جی سر پلیز کنٹینیو۔ جی تو سر دیکھیں نا، وہ دیکھیں وہ ایک عوامی آدمی ہے اور عوامی لحاظ سے وہ ان کے اوپر بات کر رہا ہے، لیکن میرا جو سوال تھا وہ محسن نقوی سے یہ تھا کہ حضور والا کہ آپ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہیو یو چینج یور ماسٹر؟ بیکاز آپ جب ادھر آئے اس آج کل کے دنوں میں تو آپ کا تو سب سے پہلے تو آپ کا ماسٹر تھے زرداری صاحب،
پھر آپ نے ان کو ڈچ کر کے آپ نے ماسٹر بنا لیا عاصم منیر کو. لیکن حالیہ دنوں میں یہ جو آپ اس وقت اینگلنگ کر رہے ہیں اور اس وقت جو آپ کی آنیاں جانیاں ہیں اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آپ عاصم منیر سے بھی لائل نہیں رہے. آپ لگتا یہ ہے کہ آج کے دنوں میں آپ کہیں اور اپنی سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ نواز شریف چونکہ آپ کی نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ محسن نقوی نو کڈو محسن, تو کہہ رہے تسی جا کے نواز شریف کی بیعت تے نہیں کر لی. ہم نے تو یہ مطلب دیکھیں نا, ہم نے سوال کیے کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے, لڑائی ہو رہی ہے پنڈی اسلام آباد میں. سر عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی تو ساڈیاں بڑھیاں نہیں گل مندیاں دی یار, تسی کتھے مطلب اتھے جا کے تہاڈے نوٹیفیکیشن تہاڈا تے پتہ نہیں سر, تسی راجے آدمی میری تے نہیں مندی. تو اس واسطے ہم پتہ چنگے طریقے نال ٹھیک ہے نا, اسی دوئے مظلوم بندے ہیں, تانوں پتہ تو ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر, ہماری کیا دیکھیں نا اس وقت آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونے نہ ہونے میں اتھے زید بنے, بکر بنے یا بشیرہ نائی بنے, میرا اور آپ کا اس میں کیا لینا دینا ہے. لیکن انہوں نے توپوں کا رخ ہماری طرف کر کے ہماری تو چلو واہ واہ کر دی نا. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کے نظام کے اندر یہ جو انہوں نے ریکویسٹ فائل کی ہے, جس بیسس کے اوپر فائل کی ہے, یہ تو مطلب ردی کی ٹوکری کی بھی اوقات اس کی نہیں ہے نا, اس پہ تو ہنسا ہی جا سکتا ہے. اس کے اوپر میں آتا ہوں. پہلے میری انفارمیشن جو 100% فرام دا ویری ٹاپ ہے, کیونکہ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ محسن نقوی اگر یہ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اپنے بنوئی سے پوچھ کے ہی کر رہا ہے نا. تو یہ پیچھے سوچ کیا, وہ کہتے ہیں ہم ادارہ ہیں, ہم سوچ کے سارے کام کرتے ہیں. ادارے میں سوچ یہ تھی کہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے جو ڈوزیئر دیے گئے ہیں برطانوی ہائی کمشنر کو اور فورن آفس سے بھیجے جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر اور باقیوں کو, میرا جو اوریجنل سوال تھا کہ یار یہاں بڑے بڑے ٹارزن بیٹھے ہوئے, ان کے خلاف کیوں نہیں کچھ کرتے نا, تو یہ صرف مجھے اور آپ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب, اور ان کو تو سر ملینز آف لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں تو بڑی ایک نیش ہے جو مجھے اور آپ کو دیکھتی ہے. اس پہ جو ان کا انالیسز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. اس پہ ان کا انالیسز یہ ہے کہ شہزاد اکبر کو زیادہ تر سیاست دان اور قانون دان دیکھتے ہیں, سیاست دان اور قانون دان, اور فوجی افواج پاکستان کے اندر جو ہے وہ عادل راجہ کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے ان کو بند کروانا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ دو طبقے ہیں صرف جن کے پاس پھر بھی کوئی طاقت ہے, کوئی آواز ہے, باقی تو سارے سر ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, جو مرضی کوئی بولتا رہے. یہ ڈز اٹ میک سینس سر؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو اصل میں امپیکٹ ہوتا ہے نا, اس کو آپ وے کرتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ نمبرز کتنے ہیں. امپیکٹ تو ہوتا ہے نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں, دیکھ کون رہا ہے, کوڈ کتنے ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ ضروری ہے. میں تو اپنے آپ کو نہیں کوئی بہت بڑا رستم زمان قسم کا یا وی لاگر یا کیا کہنا چاہیے براڈ کاسٹر سمجھتا ہوں. مجھے تو مختصر سے لوگ دیکھتے ہیں, میں ڈیلی بیٹھ کے اپنے دل کا غبار اور کچھ انفارمیشن اور انالیسس شیئر کر لیتا ہوں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اور وہ امپیکٹ جو ہے دیکھتی ہے سر, پاورفل آڈینس جی, دیکھتی ہے, وہ آڈینس دیکھتی ہے جو جن کی اوپینین زیادہ وے کرتی ہے, میٹر کرتی ہے. اور اصل میں ایک اور چیز بھی ہے نا, دیکھیں بات کی سچائی یا سچائی کے علاوہ بھی چلے, ایک اور چیز ہے نا, سچائی بھی ایک ریلیونٹ ٹرم میں آ جاتی ہے. آپ کس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں 10 ٹاپک ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا ہمیشہ نشانہ درست ہے تو وہ چیز بھی تکلیف دیتی ہے نا. آپ مثال کے طور پہ آپ ننگے پھر رہے ہیں بازار میں, اور میں صرف یہ بتا دوں کہ یار باقی گلاں چھڈو, تسی کپڑے نہیں پائے, تو وہ چیز زیادہ بری لگتی ہے. تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو چیزوں کی نشاندہی یا جو دیکھیں آپ اپنا ایڈیٹوریل پالیسی آپ کی اپنی ہے, آپ روز صبح اٹھ کے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ یار آج میں نے 50 پاکستان میں تو روز 50 کٹے کھلتے ہیں, آپ دن میں 2-3 پہ بات کر پاتے ہیں, اسی طرح سے میں 2-3 پہ بات کر پاتا ہوں. یہ ہماری چوائس دیکھیں نا, یہ دا چوائس آف ٹاپکس اور دا چوائس آف بیٹلز دیٹ یو پک ٹو فائٹ, دیٹ میٹرز. اس سے آپ کا امپیکٹ وے ہوتا ہے کہ یار لوگوں کا دھیان اس طرف لے کے جاتا ہے نا. اگر آپ بار بار لوگوں کا دھیان, کیونکہ دیکھیں میں تو تسلسل کے ساتھ ایک چیز بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں تمام فساد کی جڑ ہے وہ فوج کا سیاست کے اندر اب پوری طریقے سے آ جانا ہے. اور جب تک کوئی بھی سیاستدان, میں تو کسی پارٹی کی بھی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں جب تک کوئی بھی سیاستدان اس پورے چیز سے ہولسم, کیونکہ اب اس کی سرجری ہونی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹیکے ٹوکے لگا کے آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے. یہ ہولسم سرجری جب تک نہیں ہوتی کہ پورے کے پورے سسٹم, اور سسٹم کے اندر پوری کی پوری فوج کو جب تک آپ ری ویپ نہیں کرتے, مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے, رولز چینج نہیں کرتے, سٹرکچر چینج نہیں کرتے, یہ چیزیں بدلنے کی نہیں ہیں.
یہ چیز ہے جو تسلسل کے ساتھ میں تو کم از کم جس کا پرچار کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو چارج شیٹ ہے نا، ہر بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے یار میرا جرم کیا ہے، آپ کو پتا ہوگا آپ کا جرم کیا ہے، میرا جرم تو بس یہی ہے، میرے تو کوئی خاموش مجاہد نہیں ہے، مجھے تو کبھی کبھی ٹاواں ٹاواں خبر آ جاتی ہے، لیکن خبر کے ساتھ ساتھ میں تو اصل میں تجزیہ کرتا ہوں یا میں اپنی سوچ بتاتا ہوں، میرے سننے والے جاننے والے وہی لوگ ہیں جو وہ بات سنتے ہیں اور اس پہ یا ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں۔ تو مین اصل میں ایشو یہ ہے، اور دوسری ایک اور چیز ہے مختصر وہ بھی کہ دیکھیے جو کنیکشن ہے نا، دیکھیے میں نہ پی ٹی آئی کی کسی کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ کسی فیصلہ سازی کا حصہ ہوں، نہ تنظیم کا حصہ ہوں، لیکن نظریاتی طور پر اور اس وقت جو سٹرگل جاری ہے اس میں سے میں کم از کم اپنے آپ کو ان دو چار لوگوں میں گن سکتا ہوں کہ جو عمران خان کے اصل نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کرنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کو آسان زبان میں اس کے کارکنوں تک پہنچاتا ہوں۔ ایک لحاظ سے یہ خان صاحب جانے سے پہلے یہ وی لاگ والی ڈیوٹی بھی وہ لگا گئے تھے، تو یہ بیسیکلی اوور آل قصور ہے، کیونکہ میں تو کوئی اور بیانیہ نہیں نا، دیکھیں میں تو کہیں بھی جو ہے بات کوئی ایسی نہیں کرتا یا ایسی نہیں بناتا جس میں سے یہ بات ہو کہ جی آگے چلو۔ میں کہتا ہوں آگے آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے۔ سر فائنل اس کے اوپر کمنٹ جو ہے وہ آپ کا چاہیے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پہ ان کی ایکسٹریڈیشن اور آپ کثرت نفسی سے بائی دا وے بات کر رہے ہیں کہ میں تو بہت ہی بالکل، آپ ظاہری بات ہے آپ کی بڑائی ہے، گریٹنس آف یور پرسنالٹی کہ یو آر ہمبل ہے، I understand that, but it does not actually relate to the ground reality. Ground reality is that you are being watched by very powerful people who are جن کی سے ہے جو ہم بات کر رہے تھے۔ سر پاکستان اور برطانیہ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو سرے سے ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کا کیا بنے گا ان کا؟ اور اس کے علاوہ جو یہ وائرل ہے اس وقت تصویر، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ تصویر وائرل ہے سر جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ والی اے آئی شرارتی نے یہ جو ایکس کے اوپر ہے، انہوں نے یہ اے آئی بنا کے اس وقت ایکس سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر یہ سب کچھ وائرل چل رہا ہے سر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو لینے لندن پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کی جو ہتھکڑی ہے اس کا ہتھکڑی کا سائز چھوٹا ہے، اس لیے لے کے جا نہیں سک رہے۔ اسی وجہ سے ہاں سر، اسی وجہ سے سر دیکھیں نا کہ یہ جو اے آر شرارتی اور بلال ہیں، دونوں کی باقاعدہ انہوں نے ٹویٹس دکھائی ہیں آج آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو تکلیف تو بہت ہے۔ تو اچھا ہے سر، یہ بچے اچھا شغل لگا کے رکھتے ہیں، ہم بھی جب اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہماری درخواست نقوی صاحب سے اور یہ باقی ڈی جی میجی سے یہی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ بڑے مطلب کریٹو بچے ہیں، ان کی چیزوں کو آپ لائٹر موڈ میں لیا کریں، تھوڑا سا اپنے اندر تھوڑا سا نا کہتے ہیں کہ انسانیت والا پن پیدا کریں، ہوں اے پیچھے نہ پہ جانا کہ کون نے دوئے، لیکن اچھی انہوں نے بنائی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ کسی نے ایک اور بھی اس پہ بات کی تھی کہ وہ انہوں نے تو وہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا وہ جو ہوا تھا حملہ، جو سو کالڈ حملہ، اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکے تھے، تو یہ تو چند ٹویٹوں کے اوپر ہمیں ایکسٹرا ڈائٹ کروانے آ رہے ہیں، تو اللہ معاف کرے، تو یہ تو کیا اس کی اوقات ہے۔ اچھا سر، یہ جو اب تو نوٹیفیکیشن ہو گیا، بڑا رولا پڑا ہوا تھا نوٹیفیکیشن کے اوپر، جی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیا رولا پڑا ہوا ہے، ہو جائے گا، لڑائی تو ہوئی ہے، اب یہ مان نہیں رہے کہ لڑائی تو ہوئی ہے نوٹیفیکیشن کے اوپر، کیا یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے؟ کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے نواز شریف اور ان کی جو جنگ ہے یا سیاستدانوں کی ان کی؟ کیونکہ اس نے تو احتساب کرنا ہے، نہیں تو اس کا گزارا کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں 5 سال، میں پہلے بتا رہا تھا کہ فوج کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 سال کا نوٹیفیکیشن پاویں کرا لا، 5 سال کا تو 5 مہینے نہیں چلنا، کیونکہ سر خرچہ پانی ختم ہے۔ ادھر چائنا کے 26 بلین کے لون آئے ہیں، وہ واپس کرنے ہیں، آئی ایم ایف کا لون واپس کرنا ہے، کرپشن بے تاشا ہے، اکانومی بیڑا غرق ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے ہی کوئی نہیں، اور آپ نے نوٹیفیکیشن 5 سال کی کرا لی ہے، تو ملبہ تو آپ ہی کے اوپر آئے گا، کیونکہ آپ زبردستی فوج نے جو ہے وہ جب ایک جرنیل کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، او ٹی ایس کے جرنیل کو، اور وہ قبضہ کر کے فوج پوری کی پوری بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ پہ نظرہ گرے گا، مزید گرے گا، تباہی و بربادی ملک کی ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کو نئی جنگیں چھیڑنے کی مجبوری ہے آپ کی، اس کے بغیر آپ کو کوئی اور nobody is paying you anything نا، آپ جا کے لنچ بے شک وائٹ ہاؤس میں کر لیں، لیکن ڈالر آپ کو ایک بھی نہیں ملا، چائنا بھی پیسے واپس مانگ رہا ہے دینے کی وجہ، یہ جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن کی جنگ ہوئی ہے اتنے عرصے، اس نے بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے۔ Is it finally over, do you think؟ یا اور اس معاملے کے اندر یا ابھی چلے گا یہ معاملہ آگے، اور کون جیتا کون ہارا ہے سر؟ Your comments۔
سر دیکھیں اوور تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے. یہ بات سمپل سی یہ ہے کہ جو اس وقت کوئی دیکھیں یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ 28 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا اور یہ تمام عہدے بن جاتے اور سب کچھ ہو جاتا. اس وقت تو میں کہتا کہ جی ٹھیک ہے ابھی یہ اگلے 5-10 سال یہی صاحب بیٹھے رہیں گے. لیکن یہ پچھلے 7-8 دنوں میں جو کرائسس پیدا ہوا یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ سسٹم کے اندر بہت زیادہ دراڑیں ہیں اور دراڑیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے مینج کر لیا، لیٹ سے آپ نے مینج کر لیا سچویشن کو، بٹ اٹ از ناٹ اوور یٹ، کیونکہ اس میں مختلف چیزیں ہیں. ایک تو بات مجھے سمپل سی بتا دیجئے کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے، وہ پچھلے 7 دن کی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، جو آپ نے اس اپوائنٹمنٹ کو ایس ایچ او بتی چوک کی جو اپوائنٹمنٹ بنائی ہوئی تھی، اس کے اوپر کیا نواز شریف کو کہ دیکھیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ اس وقت یقین جانیے اس وقت جو انہوں نے مجھے اور آپ کو اور یہ ہمیں ہیرو بنا دی ہے نا، وہ اس لیے بنایا ہے کہ کسی طریقے سے عاصم منیر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں نا اس گیم کو کہ اس وقت جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ چلے انسان کو اپنے گناہ یاد کرنے چاہیے. میرے بہت سارے ہم سارے گناہ گار لوگ ہیں، میرے بھی بہت سارے گناہوں میں نا ایک گناہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، یہ بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ قصہ ہے جس سے آپ کو نشانی ملے گی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. جناب ہمارے جب آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے، وہ سیٹھی صاحب جج تھے میرا خیال ہے، انہوں نے مشرف کو قبر سے نکال کر پھانسی دینے کا فیصلہ کر دیا. یہ جب ہو گیا تو اچانک جناب پرائم منسٹر آپ کی آواز بند ہے سر. سر سیٹھی صاحب فوت ہو گئے تھے نا؟ جی سیٹھی صاحب تو بعد میں فوت ہوئے نا، یہ تو ہمارے دور میں 2020 یا 21 کی بات ہوگی غالباً. قبر سے جی نکال اس کے وقت پھانسی دو، اس کے بعد فوت ہوئے وہ. جی جی وہ پشاور کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ اچھا یہ فیصلہ بھی خواہش کو ٹھیک ہے، مشرف کا آرٹیکل 6 کا وہ بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ فیصلہ ویسے بائی دا وے مناسب نہیں تھا. اینی ویز مین قصہ یہ ہے کہ جب یہ ہوا تو 5-7 جرنیل اچانک ایک ایمرجنسی کی سچویشن میں پرائم منسٹر آفس آ جاتے ہیں، جس میں جنرل باجوہ بھی ہیں، جنرل فیض بھی ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی ہے، ایم او بھی ہے، 2-3 جرنیل اور ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں. اور بڑی ایک ہنگامی صورتحال تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ جی فوج کے اندر نا اس وقت انتہائی بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے کہ جو یہ ایک جج نے کہہ دیا ہے، اور باجوہ صاحب کے الفاظ تھے کہ جی میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ پشاور میں کوئی سپائی جا کر چیف جسٹس کو گولی نہ مار دے. مطلب اس حد تک انہوں نے اس چیز کو کہہ دیا، اور انہوں نے کہا جی یہ تو اچھا. ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے ساتھ وزیر قانون کو بھی اور کچھ قانون لے کر آئے ہوئے تھے کہ یہ پرائم دھمکی منسٹر لگا کو رہے تھے نا سر، یہ دھمکی لگا رہے تھے نا بیسیکلی جنرل نہیں، باجوہ. وہ کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ رہے تھے کہ میں صرف تھوڑا سا مجھے موقع دیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 2 دن سے ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم یہ آرڈیننس بنا کر لائے ہیں، اور اس آرڈیننس کے تحت یہ جو فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا یہ آپ اڑا دیں، وگرنہ اس وقت ہماری فوج میں جناب جو ہے نا کوئی بھی بندہ جا کے ججوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے گا، اور بات ایک جج تک نہیں رکے گی، باقاعدہ دھمکیاں تھی. اچھا جی اب یہ ساری بات ہوگی، خان صاحب نے کہا جی بیٹھو پہلے تو ٹھنڈا پانی شانی پیو، اتنا سارے غصے میں ہو کے آگے بیٹھ جائے. ساتھ ہی انہوں نے جناب جو ہے نا 5-7 جو سینئر آپ کے وزراء تھے ان کو بلا لیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک تو انہوں نے لیگل بلا لیے 3 لوگ، وزیر قانون تو ان کے ساتھ آئے تھے، ادھر سے انہوں نے ایک مجھے بلا لیا، بابر اوان کو بلا لیا، اور غالباً شاید ایک آدھ وزیر کو یہ ہوگا جو قانون کو سمجھتے ہیں ان کو، اور باقی جو سینئرز میں تھے اس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری آئی ریممبر، اور پرویز کھٹک تھے، اور شفقت محمود تھے. یہ لوگ وہاں موجود تھے. بتایا گیا جی کہ بتائیں کیا ہے، سارے اب پریشان بیٹھے ہوئے تھے. اب کون فوجیوں کے سامنے کہے کہ جو چیز آپ بنا کر لائے ہیں یہ تو ایک بکواس چیز ہے. خیر میں نے تو جو ہمارا کام تھا جس کی وجہ سے ہم ناپسند کیے جاتے تھے، میں نے وہاں پہ عرض کی، میں نے تو سیدھا ڈائریکٹ کوسچن کیا لاء منسٹر سے. میں نے کہا سر ٹھیک ہے ایشو تو بڑا زبردست، یہ مطلب بڑا خطرناک ایشو ہے، بڑی غلط حرکت کی ہے جج صاحب نے. آگے پیچھے کی باتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے سوال پوچھا، لیکن کیا قانون کے مطابق ایک فیصلے کو ایک آرڈیننس یا لاء جو ہے وہ نلیفائی کر سکتا ہے؟ تو وہ ایسے ویسے کرنے شروع ہو گئے. میں نے کہا جی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ نہیں کر سکتا.
وہاں موجود آئی تھنک اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، وہاں موجود باقی وکلا نے جو 2-3 وکیل تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر یہ بات جب میں نے کی تو تھوڑی اس پہ بحث شروع ہو گئی، آخر میں طے یہ پایا کہ دیکھیے انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے جس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے، تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے ایک بھانسو قسم کی، اب اس کے بعد یقین جانیے ہم جو تھے نا، ہم فوجیوں کو ماموں بنا رہے تھے کہ یار کسی طریقے سے یہ کرائسس ہٹاؤ، کیونکہ یہ خام خواہ کی ایک چیز ہے کہ اب ہم ججمنٹ کے اوپر ایک اپنا وہ آرڈیننس پاس کر دیں۔ تو خیر پھر یہ سجیشن آئی کہ جی ہم جا کے سینئر وزیر 4-5 بیٹھے اور ٹکا کے ایک کانفرنس، پریس کانفرنس کرتے ہیں جناب جج صاحب کے خلاف فلانا ٹمکانا، یہ ہوا اور یہ وہاں طے ہوا اور ہم نے جا کے اچھا پھر جب پریس کانفرنس کی بات آئی نا تو وڈے نس گئے، وہ پریس کانفرنس آخر میں کرنی پڑی مجھے، فواد چودھری کو، لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کو۔ اچھا ہم نے جا کے پریس کانفرنس کر دی اور ہم نے جناب جس طرح سے نا کہ ہمیں پتا تھا جی کہ فوج کا مرال بلند کرنا ہے، تو ہم نے جا کے جس طرح کی پریس کانفرنس 2 دن پہلے محسن نقوی نے کی تھی اور جس طرح کی پریس کانفرنس آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، ہم نے بھی ایک ایسی پریس کانفرنس ٹکا کے جناب جج صاحب کے خلاف کر دی۔ وہ بعد میں ہم پہ جناب کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگی، ہم نے عدالت میں جا کے معافی بھی مانگ لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایشو جو ہے نا اس وقت جو ایشو تھا، وہ ایشو جو تھا یہ صرف ابھی جو پچھلے 3 دن سے ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ، اور آج انہوں نے پورا عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایک پریس کانفرنس کر ڈالی ہے، یہ دراصل جو ہے یہ پریس کانفرنس جو ہے نا یہ بیسیکلی فیلڈ مارشل کا غصہ کم کرنے کے لیے ہے، اور غصہ اس کا ہمارے اوپر نہیں ہے، عمران خان نے پہلے دفعہ اس کو ذہنی مریض کہا ہے، عمران خان تو ہر چوتھے روز اس کو ذہنی مریض کہتا ہے۔ یہ غصہ اس کا ہے نواز شریف کے اوپر، یہ غصہ اس کو ہے حکومت کے اوپر۔ وہ غصہ کم کرنے کے لیے محسن نقوی اور چاچے شریف کا لڑکا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا غصہ کم ہو جائے۔ میں ان کے مشورے کے لیے ان کو ایک مفت مشورہ دے دیتا ہوں ان کی تسلی کے لیے کہ تم لوگ جو مرضی کر لو، وہ بندہ جڑا ہے نا بڑا ڈاڈا جے، انہوں غصہ ختم نہیں ہونا، انہیں جڑے تواڈے نویں بینیفیکٹرز ہیں نا انہوں لمیا پا کے انہیں اپنا غصہ کڈنا جے۔ میں آپ یہ مجھ سے لکھ لیں، یہ مہینے بعد کرے، 4 مہینے بعد کرے، 6 مہینے بعد کرے، اس نے اب سیدھا ہونا ہی ہونا ان کے ساتھ۔ سر یہ جو آپ پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کے لیے آر وائی بھی کام کر رہا ہے، اور سارے لوگ جو ہیں جو اندر بیٹھا ہے ذہنی مریض ہے، صبح سے لے کر شام تک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ ساری جو بات چیت کر رہے ہیں، اس کے اندر سر جو اصل اب بات یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں اس نے کی، اس کو تکلیف تو بہت زیادہ ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آصم منیر کی تکلیف دور کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مزید آگے سے بیان دیا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کے بارے میں سوال پر ترجمان نے یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے یہ جواب دیا، ٹھیک ہے۔ مطلب آج تو یہ حالت تھی کہ ایک طرف تو 4 کروڑ پختونوں کے منتخب نمائندے کے بارے میں ایسے خیالات جو ہیں، یہ اب پختون کیسے جواب دیں گے تو ان کو بہتر پتا ہوگا، لیکن اس کے اوپر سوشل میڈیا چیٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس سے بڑی چیٹر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج تو یار بندہ گالیاں دینے کے اوپر اتر آیا تھا۔ یہ میں نے صرف اس کی ہیڈ لائن دیکھی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے ویسے بھی آپ کو پتا ہے زکام لگا ہوا ہے، تو میں جو ہے نا اس کے اندر کوئی ذرا نیگیٹو چیزیں سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس کے ڈی جے آئی ایس پی آر جنوں والے بابے کے جنوں سے بجلی نکالنے والے بابے کا آگے جو برخودار، میں ایسے نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا اس کو میں، لیکن بات یہ ہے کہ گالیاں اس نے آج دینے کے اوپر آلموسٹ اتر آیا نا۔ اب کہتا ہے سیاست ختم ہو گئی ہے، بھائی سیاست تو لوگ بات کرتے ہیں کہ اصل میں فوج کی ختم ہوتی ہے، ملک کسی غالب اکثریت کے خلاف جو ہے، غالب اکثریت کے خلاف ان کے خلاف ہو چکی ہے، ملک کی غالب اکثریت، سر کوئی شک نہیں ہے، ڈپریشن ہے، ڈیسپریشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کے خلاف ہیں لوگ، سر شدید خلاف ہے۔ اب بندوق کے زور کے اوپر یہ قبضہ ہے، اب یہ ظاہری بات ہے باولے ہوتے جتنے مرضی پھر لیں، یہ کب تک قبضہ چلا لیں گے؟ اور آپ نے بھی یہ شیئر کیا، اور یہ اس وقت اے آئی امیج ہر جگہ شیئر ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ بھی کر دوں، عمران خان کا جواب تو اس کو پہلے ہی دے گیا تھا، یہ عمران خان کا جواب ہے وہ ہم دکھا دیتے ہیں، and then I'll come to your comments please۔ وہ صاحب میری ذرا غور سے بات سنیں، آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ یہ بات ہے سر، یہ جو خان نے بات کی ہے یہ تو کوئی نیکسٹ لیول کی بات چیت ہے، آپ نے بھی اس کو شیئر کیا ہے، پی ٹی آئی آفیشل نے بھی اوریجنل خان کا بیان شیئر کیا ہے، جو یہ باتیں کر رہا ہے اس کے اوپر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسٹریشن تو ہے، لیکن ویئر آر وی گوئنگ؟
کہاں جا رہے ہیں اور اس کا انالیسس آپ کا راج فائنل کیا ہے؟ صاحب دیکھیں، آپ خود ایک فوجی رہے ہیں، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آج کی جو پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، اس کو اگر آپ ایز ہول لیں تو یہ ایک بزدل فوجی کی پریس کانفرنس تھی؟ کیونکہ دیکھیں فوجی کیا ہوتا ہے، آپ سمپل سی چیز ہے، جس طرح کہتے ہیں نا، ایک مثال مشہور ہے کہ جج جو نہیں بولتا اس کے فیصلے بولتے ہیں، اسی طرح سے فوجی نہیں بولتا، بولنا چولنا فوجی کا کام نہیں ہے، اس کی شجاعت بولتی ہے، اس کے کارنامے بولتے ہیں، میدان جنگ میں اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ بولتا ہے۔ فوجی کی، ایک سپاہی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ برابری سے لڑتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو انہوں نے 2 سال سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کے اوپر زباں بندی ہے، اس کے چہرے پر، منہ پر انہوں نے جناب پابندی لگائی ہوئی ہے، منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے، نام لیا نہیں جا سکتا، تصویر دکھائی نہیں جا سکتی، اور اس کو بند کر کے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسے فوجی ہیں، ایسے سپاہی ہیں جنہوں نے اپنے مخالف کو، اپنے حریف کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، 6 بندوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور یہ تلوار لے کے اس کے سامنے اپنا جناب ناچ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے نا، اس سے زیادہ یہ پریس کانفرنس کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کا نام تک نہیں لینا، سب کچھ ہے، اور اس کے بعد 3 گھنٹے آپ اس کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ ایک بزدل فوجی ہیں، اور نمبر 2، آپ ایک ہارے ہوئے فوجی ہیں، کیونکہ اپنے مخالف کو بند کر کے، رسیوں سے جکڑ کے، اس کی منہ بندی کر کے، ایک ہارا ہوا اور ایک بزدل انسان تو بات کر سکتا ہے، ایک جو ایک انسان ہے جو کہتا ہے مجھے مانو۔ ابھی یہ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے مان لو، مجھے مان لو۔ وہ بھائی ماننے کے لیے، منوانے کے لیے پہلے کوئی اپنی شجاعت تو دکھا دو۔ مین ایشو تو یہی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ رائے صاحب آپ کا بند ہو گیا ہے، یہ مائک آپ کا بند ہے پھر سے۔ نہیں آپ بات کریں سر، میں کہا شجاعت کہاں سے لے کے آئے؟ شجاعت تو آج کل ان کا ویٹر کا نام ہے یا جرنیل بننے کے لیے۔ میں ایسے ایسے قصے کی شجاعت کے، جو اس وقت اگلے جرنیل کچھ بننے والے ہیں، جو سر یقین کریں ٹوٹل پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے سارے۔ عسکری ٹاور 4 میں یہ اس فلور پہ اتنا فلیٹ بیچنا ہے، ڈی ایچ اے فلانے میں، پارک ویو سٹی فلانے میں پلاٹ خرید لو، فلیٹ خرید لو، بس ان کی اس کے علاوہ تو اس سے آگے سوچ ہی نہیں ہے۔ اینی وے سر، خان نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا، تو خان نے صحیح کہا تھا نا، یہ رو نہیں رہا تھا تو اور کیا کر رہا تھا سر؟ نہیں پورے رو رہے ہیں، اب تو پورا جتھے کا جتھا آگے روتا ہے، ایک تو روتا بھی نہیں ہے۔ مطلب دیکھیں نا کہ وہ آئی ایس آئی والے اپنا الگ رو رہے ہیں، جنہوں نے کوشش کی کہ ہم گواہی نہ دیں، سب کچھ کریں۔ اب وہ ان کا رونا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وارنٹ نکال کے، ایکسٹریڈیشن کر کے، سب کچھ کر کے، کیا اس سے فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ رونا تو نہیں ہے نا۔ آپ نے مان لی، دیکھیں آپ جب ان کی بات نہیں مانتے ہیں نا، وہاں سے آپ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ دیکھیے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کیا ایسا کوئی سیاستدان آیا ہے کہ جس نے اتنے تسلسل کے ساتھ اتنے بڑی قوت والوں کو انکار کیا ہو؟ ضیاء الحق تو نہیں بن گیا تھا نا فیلڈ مارشل اور چیف پتہ نہیں کیا 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 کیا، یہ تو سب کچھ بن گیا ہے۔ مطلب یہ مجھے تو لگتا ہے خود نعوذ باللہ کل اپنے آپ کو کچھ اور ڈکلیئر نہ کر دے، یہ سب کچھ بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا، اس کے سب کچھ بنے ہوئے کو صفر کر دیتا ہے عمران خان جب کہتا ہے میں نہیں مانتا بھائی۔ تو سر یہ پلان ان کا فائنل یہ ہے، جو فائنل آپ سے کمنٹس لینا ہے، کہ پاکستان کا تو بیڑا غرق تو یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا پلان ہے کہ یا تو آپ پاکستانیوں آواز اٹھاؤ گے اور نیو سسٹم جو نیا نظام بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں نئے صوبے بنانے چاہ رہے ہیں، وفاقی نظام ہوگا اور اس کے اندر جناب فیڈرل پولائٹی ہوگی، اس کے اندر ایجنسیوں کا ایک مستقل رول ہوگا، آئی ایس آئی اور ایم آئی کا خاص طور کے اوپر ایک مستقل رول ہوگا۔ شاہی خاندان پہلے جس طرح کے موجود ہیں یہاں پہ، شریف خاندان، زرداری خاندان کے ساتھ ساتھ اب فوجی شاہی خاندان بھی جو ہیں وہ آگے اب بنیں گے، اور وہ فوجی شاہی خاندان، ظاہری بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عاصم منیر عرف مستری صاحب جو ہیں، ان کے یہ ایمبیشنز ہیں کہ فوجی شاہی خاندان بھی بنے، جس طرح یہ 2 شاہی خاندان یہاں پہ رول کر رہے ہیں۔ ریجنل پارٹیز صرف نیشنل پالیٹکس کریں گی، جو ان کا پلان ہے کہ جناب صرف پی ٹی آئی کو یہ کہتے ہیں صرف کے پی کے کی پارٹی ہے، وہاں بھی انہوں نے مزید پارٹیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو سنبھالنا آسان ہے۔ اور افواج پاکستان کرائے کی فوج کے طور کے اوپر، مرسنریز کے طور کے اوپر کام کریں گے، جو ان کا پلان ہے، جو ابھی بھیجو ڈالر دو کام کرواؤ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی نیشنل آرمی کا کانسیپٹ نہیں ہے، پلاٹ یہ آپس کے اندر بات کرتے ہیں۔ ملک کا معاشی کولیپس، دیوالیہ جو ہے وہ تو ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اب irreversible ہے، یہاں پہ اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اس حالت کے اندر یہ پہنچ چکے ہیں۔
کوئی بھی انویسٹر پاکستان کے اندر نہیں آ رہا اور پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ لگ رہا ہے. تو اس میں امید اگر ہے تو کیا ہے؟ اور فائنل کمنٹس پہ اجازت لیتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منظر تو آپ نے ٹھیک ہی کھینچا ہے کہ یہ جو کچھ تھوڑا بہت کر بھی لیں گے، اپنی سپاہ کو کرائے پر دے کر کہیں سے پیسے لے بھی لیں گے، لیکن وہ ڈالر تو عوام کے حق میں نہیں آنے نا، وہ ڈالر تو ان کی جیب میں جانے ہیں. کل اگر جو نیلامی ہو رہی ہے فوجی فرٹیلائزر نے اگر پی آئی اے خرید لیا تو اس کو عوام کو کیا فائدہ ہے؟ ایم ٹیک کے جو اس وقت وہ لگ رہے ہیں وہ بھی تو فوجی کمپنی 250 روپے کا ہر پاکستانی کو چونا لگا رہی ہے نا. تو اس کا ایک عام شہری کو کیا فائدہ ہے؟ ایک عام پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کیسے بہتری ہوگی؟ اس کا تو سوال ہے صفر، جواب ہے صفر. تو یہ تو ہر آنے والا دن ایک عام شہری کے لیے سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا. مین ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستانی عوام اس کو کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ دیکھیے اب یہ چیز تحریک انصاف سے باہر جا چکی ہے. تحریک انصاف تو ختم ہوگی نا. دیکھیں تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان کی آپ ریزسٹنس کی بات کریں، اس کے بعد تو جماعت تو انہوں نے ملک میں چھوڑی کوئی نہیں. تو اب ایشو یہ آ گیا ہے کہ اب پورا پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ ہونے والے یہ ظلم کو لے کر چلنا ہے یا اس نے اٹھنا ہے یا آواز اٹھانی ہے. انہوں نے ایک ڈر اور خوف کا وہ جو ایک ماحول بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ آرگنائز نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن یہ کوئی مسلسل کا تو چیز نہیں ہے نا، کیونکہ جب یہ ظلم بڑھتا جائے گا تو لوگ پھر آرگنائز بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ نکلیں گے ایونچولی. ان چیزوں کا، ان باتوں کا حل وہی ہے جو عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ ایوانوں میں نہیں سڑکوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اب تو وہ ایوانوں کے فورم بھی ختم کر دیے نا. پارلیمان تو ختم تھی، اب عدالت بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب کسی انسان نے اپنا ایشو لے کر کہاں جانا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا باہر کا فورم بھی ختم ہو گیا. پہلے جو یہ آ رہا تھا نا کہ جناب وہ ٹرمپ آئے گا طے ہو جائے گا، وہ بھی آپ نے ختم. ایوری تھنگ، ہر چیز پاکستان کے اندر ہونی ہے، پاکستان کی سڑکوں کے اندر ہونی ہے. تو یہ جو جس دن 25 کروڑ عوام نکلے گی، یہ جاگے گی، تو پھر یہ چند درجن لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تو کہیں کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے. اصل چیز وہ ہے وقت کا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کام میں 2 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں. دیٹ وی کین ناٹ پریڈکٹ. لیکن تبدیلی صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے جمہوری حق کے لیے پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے آواز بلند کرے. دیکھیں ایسا کانسٹنٹ جو ہے نا صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو 5 سال 15-20 سال کا اگر اس نے دے دیا، استثنا بھی دے دیا، تو اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف اور صرف جو ایک حقیقت ہے دنیا میں وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے. عزیزان من یاد رکھیں، سدا بادشاہی بس سونے رب دی ہے، بس سونے رب دی ہے. اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. میں شہزاد اکبر صاحب، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، شیئر کیجئے ویڈیوز کو اگر آپ کو ہماری بات چیت پسند آتی ہے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. تھینک یو شہزاد اکبر صاحب. تھینک یو جی.